فرماتے تھے۔ اچھا، اگر اب ایسے ایک مثال ہے کہ ہر بندہ تہجد نہیں پڑھ سکتا تو کیا کرے؟ تہجد میں جاگ بھی رہے ہوتے ہیں تو لیکن پڑھ نہیں سکتے، سستی کہہ لیں، کاہلی کہہ لیں، یا ہمت اللہ کسی کو دیتا ہے، تو اگر وہ بندہ نہ پڑھے تو کیا کرے؟ اس کے بارے میں بھی یہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ اگر وہ بندہ نہ تہجد کی نماز پڑھتے تو یہ دعا لازمی کر لے، کیونکہ حضور یہ دعا علیحدہ فرماتے تھے، نوافل علیحدہ ادا فرماتے تھے۔ وعن عبادۃ بن صامت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعار من اللیل فقال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ ثم قال رب اغفر لی او قال ثم دعست تجیب لہ فإن توضأ وصلى قبلت صلاته رواہ البخاری۔ تو یہ دعا پڑھے۔ حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو رات میں جاگے تو کہے کہ اے اللہ، اکیلے کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا ملک ہے اور اسی کی حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، پاک ہے اللہ، اللہ کی حمد ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ بڑا ہے، اللہ کے بغیر طاقت اور قوت نہیں، پھر کہے اے رب مجھے بخش دے، یا فرمایا کہ پھر دعا مانگے تو اس کی قبول ہوگی، پھر اگر وضو کرے اور نماز پڑھے تو اس کی نماز بھی قبول ہوگی۔ ہاں جی، اگر تہجد نہیں پڑھ سکتا تو یہ دعا کر لے، دعا کرے گا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا، اور اگر وہ تہجد پڑھ لیتا ہے تو وہ بھی قبول آ جائے گی۔ حضرت جی اس سے بڑھ کے اور کیا ہے؟ ہاں جی، اس سے بڑھ کے آسانیاں اور اس سے بڑھ کے اور اللہ تعالیٰ کا احسان کیا ہے؟ الفصل الثالث